الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ارشاد خداوندی ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 12 پارے سن لیے اور آج 13ویں پارے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کریم اسے قبول فرمائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے. اب اس قصہ میں سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصہ کے صرف اس حصے سے نہیں جو 13ویں پارے میں آیا، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبر حاصل ہوتے ہیں وہ ذیل میں بالترتیب لکھے جا رہے ہیں. نمبر 1، مصیبت ذریعہ نعمت اور راحت ہے. بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی. انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا. مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی. عورتوں کے فتنہ کا سامنا کرنا پڑا. کئی سال تک جیل کی کال کوٹھڑی میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی. دوسری بات، حسد ایک بیماری ہے. حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے. سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں. نمبر 3، اخلاق، اوصاف اور تربیت. اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا، اور مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کے وجہ سے آپ مصائب اور شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا. پھر دین پہ جمے رہنا یعنی عفت و امانت، استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے. حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں. مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے. نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی. اسی لیے اسلام نے مرد و زون کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے. ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اخلاقی نجاستوں سے پرہیز کرنا، ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ علیہ السلام نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو ہی پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہیں. بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت گناہ میں نہیں ہے. سچے دائی کی صفات یہ ہیں. سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت کے تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی. اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا.
خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ داعی اور پیشوا کی پاک دامنی، ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا کہ جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیے جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ آپ معاذ اللہ تھے تو مجرم، مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاک دامنی کی شہادتیں، اس قصہ کے مطالعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین ہی کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہیں، اور ان میں شک ہی کیا ہے کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے، اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اور یوسف سچوں میں سے ہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انہوں نے اپنے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں، پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ 12ویں نمبر پر یہ ہے کہ تقدیر بہرحال بہر صورت غالب رہتی ہے۔ 12ویں نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اختتامی عبرت، اس سورت یوسف علیہ السلام کا اختتام اسی آیت پر ہوا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا فرمائے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب فرمائے۔ سورہ رعد جو ہے یہ ترتیبی اعتبار سے 13ویں نمبر پر ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے جو ہے 92ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ آیات اس میں 43 ہیں اور رکوع 6 ہیں۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے، کڑکنے والی بجلی، بس اسی مناسبت سے اس صورت کا نام رات رکھا گیا۔ اس میں 3 بنیادی عقائد ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد یہ ہیں: توحید، نمبر 2 نبوت، اور نمبر 3 بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ حروف مقطعات کا راز بھی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کی تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ وحدانیت کے دلائل ہیں۔ صورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔
کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں ذائقوں خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ذات ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اسے اگلی بات بعث بعد الموت ہے۔ قیامت کے دن بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نمبر 1، وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اور دوسری بات اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، اور تیسری بات لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست کے مٹی میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ تیسری بات یہ کہ انسان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزوئیں کرنے سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ اہل باطل سیلابی جاگ کی طرح ہیں۔ باطل اور اہل باطل کی اس سیلابی جاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ اہل حق سونا اور چاندی کی مثال ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ باطل کی مادی جاگ، دنیا بھر میں باطل کی مادی جاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ نمبر 6، اہل تقوی کی صفات۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے رب کریم سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4، حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ اشقیاء کی علامات، ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، فسادی ہیں۔ 7ویں نمبر پر مقام نبوت اور بشر۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسانی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کی خود شہادت ہے کہ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ ابھی سورہ ابراہیم شروع ہونے والی ہے۔ یہ نزولی اعتبار سے 72 نمبر پر ہے اور ترتیبی اعتبار سے 14ویں نمبر پر ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ آیات اس میں 52 ہے اور رکوع 7 ہے۔ وجہ تسمیہ آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیات میں نزول قرآن کی حکمت مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ہیں۔
تین بنیادی عقائد ہیں، اور تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، جہنم کی وعید، جنت کے وعدے ہیں۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم نے اعراض اور انکار، عداوت اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ انبیاء اور ان کی قوم کی گفتگو، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے ہیں جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہیں۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے کبھی شک میں ہیں، یعنی یہ مشرکین کہتے ہیں۔ اور انبیاء کا جواب یہ ہے۔ اسی شبہ کے جواب میں انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالی کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ، ہر حرکت و سکون وحدانیت کی گواہ ہے، یعنی اللہ تعالی کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کیا جواب دیتے تھے؟ انبیاء کہتے تھے کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا جناب۔ اور مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا، کیونکہ وہ اپنے آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ معجزہ دکھانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ تو انبیاء علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ کسی بھی معجزہ کا دکھانا ہمارے اختیار میں ہی نہیں۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی مرضی، وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ شکر اور نہ شکری۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور نہ شکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، جو انعام دیتا ہے اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکریہ یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پہ خرچ کیا جائے اور اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں جو کی ہیں وہ دعائیں یہ ہیں، خاص طور پر جو ذکر ہیں، جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد نمبر 1 اہل مکہ، نمبر 2 اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے یہ مانگا تھا کہ امن، رزق، دلوں کے میلان اور اقامت الصلاۃ یعنی نماز کی اقامت اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ یہ 35، 41، 14 نمبر۔ اور شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ، یہ 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ حق اور ایمان کے کلمہ کو شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور باطل اور ضلالت کے کلمہ کو شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کی حکمت کیا ہے؟ جیسے اس سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا،
مقصد نزول اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.